دوستو اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ روح کی پاکی کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، روح کو کس طریقے سے پاک رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے سامنے مفتی سلمان اجہری صاحب کا میں لے کر آیا ہوں، اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ ویڈیو۔ مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے گا۔ رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں۔ ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ دوسرے پاری کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا، جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا۔ تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں۔ بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دائرے میں، حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومنین اگر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ہم اپنی روح کو تر و تازہ اور پاک رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی روح اور اپنا دل پاک کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔